اکیلا بندہ اکیلا ہوتا ہے، 2 11 ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے بڑھتے جائیں تیسے تیسے ان کی قوت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ انگلی انگلی ہے، مکہ مکہ ہے۔ پچھلے 10-12 سال پاکستان کا رگڑا نکالا، جناب ہم نے تمہیں گرے کر دیا ہے، ہم تمہیں بلیک کر دیں گے۔ اے جی فیٹ اف والے ہیں، ان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ان کے پاس نہ کوئی تلوار ہے، نہ تیگ ہے، نہ گن ہے، نہ پوچ ہے، نہ توپ ہے، نہ جہاز ہے، نہ میزائل، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف 35-36 ملکوں نے کندھا جوڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ختم کر دیں گے، ہم آپ کے جو باہر لوگ کام کرتے ہیں ان کو واپس کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات ختم کر دیں گے اگر آپ نے ہماری یہ بات نہ مانی۔ بغیر کسی گولی کے چلائے ملکوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں، اتحاد ہے، اور اتحاد کے ساتھ اسلام بھی ہو تو پھر اس کی قوت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، جماعت کو لازم پکڑو، فرقت کو، افتراق کو، انتشار کو، اس سے بچ جاؤ۔ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد، شیطان ایک بندے کے ساتھ ہے، 2 ہو جائیں تو وہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے، 3 ہو جائیں تو اور دور ہو جاتا ہے، 1000 ہو جائے تو اور دور ہو جاتا ہے، 10,000 ہو جائے تو اور دور ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس مسجد میں زیادہ نمازی ہوں وہاں نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے، کفر ہو، نفاق ہو، بدعات ہوں، کثرت سے یہ فوائد ملتے ہیں، کافروں کو بھی ملتے ہیں۔ وہ جب ناٹو بنا لیتے ہیں تو مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں، جماعت کی بنیاد ایمان ہو، ان کا منہج اچھا ہو، ان کا طریقہ کار سنت کے مطابق ہو، تو پھر اس کی قوت اور زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا علیکم بالجماعہ، شیطان ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے 2 سے دور ہو جاتا ہے، 3 سے اور دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان جماعت کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہ پوچھ کر چلتا ہے، کئی مسائل وہ معلومات امیر کے پاس زیادہ ہوتی ہیں، اس نے کئی لوگوں کے انجام دیکھ رکھے ہوتے ہیں، کئی کیس بھگت چکا ہوتا ہے، اس کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، تو جو پوچھ کر چلتا ہے وہ پھر باز آ جاتا ہے، پھر وہ بچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گزند آ بھی جائے، تکلیف آ بھی جائے تو جماعتیں برداشت کر لیتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، بھیڑیا بھی اس بھیڑ پر ہاتھ ڈالتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو۔ بھیڑ بھیڑوں کے ساتھ ہو تو بھیڑیا بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ بھینسوں پر شیر حملہ کرے، بھینسیں اکٹھی ہوں، شیر کو مار دیتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک گھاس کھاتے کھاتے سائیڈ پر ہو اس کو پکڑیں گے۔ اکیلے والوں پر شکاری اپنا نشانہ بناتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوں تو شکاری بھی ان سے ڈرتے ہیں،
اس لیے فرمایا انما یأکل الذئب القاسیہ، بھیڑیا بھی اس بھیڑ کو پکڑتا ہے جو الگ ہو چکی ہو۔ تو الگ تھلگ رہنے کی بجائے علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت بھی وہ جس کا منہج اور عقیدہ ٹھیک ہو۔ یہ بھی فتنوں کے خلاف بہت بڑی ڈھال بن جاتی ہے۔ ہمیشہ سے یاد رکھو، جب جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہاں پر للہیت، تقوی، نمازوں میں رونا دھونا، تہجدیں ادا کرنا، روزے رکھنا، 10 منٹ بھی کہیں کھڑے ہونا ہے تو جیب سے نکال کے قرآن پڑھنے لگ جانا۔ میدانوں میں اسی طرح ہوتا ہے، ہر وقت ذکر اذکار ہوتے ہیں، اور جب وقتی طور پر فتوحات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، وہ نوجوان فتنوں کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ان کو پھر سارے کافر نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں وہاں اتنے نیک تھے، یہ تو سارے باغی ہیں۔ پھر شیطان ان پر وار کرتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ سارے کافر ہیں۔ جب آپ سے دوسرے لوگوں کا اتنا زیادہ فرق ہو، پھر شیطان ان کو اس کام پہ لگا دیتا ہے۔ ہمیشہ جہادوں کے بعد داعشیں بنا کرتی ہیں، لیکن جو جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جن کی جماعت کا منہج اور عقیدہ اچھا ہو، وہ پھر اس سے بچ جاتے ہیں، اور جو اس طریقے سے الگ تھلگ ہو کر بس اوقات اپنے امیر کو بھی برا کہنے لگ جاتے ہیں، اپنے علماء کو بھی برا کہنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ ایسا ہے جیسے کوئی کشتی ہو اور اس کے بادبان ٹوٹ چکے ہوں اور ناخدا اس کا مر چکا ہو، اور پھر جدھر سے تھپیڑے آئیں اس کو ادھر لے جائیں، ادھر سے آئیں تو ادھر لے جائیں، ایسی کشتیاں پار نہیں لگا کرتی۔